الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلا تمہید آج کا ہمارا عنوان ہے. یہ عنوان علمی بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، سب سے بڑھ کر یہ قرآنی موضوع ہے. ہمارا عنوان ہے جنت میں جانے والے 10 جانور. ویسے تو جنت اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے. ایمان والوں کو جنت میں ٹھکانہ داخلہ نصیب ہوگا. بعض اقوال مفسرین اور اہل علم کے اقوال کے مطابق بعض جنات بھی جنت میں جائیں گے جو اہل ایمان جنات ہیں، کیونکہ سورۃ الرحمن میں رب کریم نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے جنات کو بھی مخاطب فرمایا ہے اور انسانوں کو بھی مخاطب فرمایا ہے. 3 اقوال ہیں. ایک یہ قول ہے کہ جنات جنت میں جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جنات جنت کے مضافاتی علاقوں میں رہائش پذیر ہوں گے. اہل جنت جنوں کو دیکھ سکیں گے لیکن جن اہل جنت کو نہیں دیکھ سکیں گے. تیسرا قول یہ ہے کہ اعراف ایک مقام ہے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہوگا. ہمارا عنوان ہے جنت میں جانے والے 10 جانور. ویسے جنت میں جنتی پرندے بھی ہوں گے، جنتی طیور بھی ہوں گے، جنتی نعمتیں ہوں گی، لیکن دنیا کے 10 ایسے جانور ہیں جو ہیں تو اس زمین کے یا کسی نہ کسی تعلق سے ان کا تعلق زمین پر ہو گیا، لیکن وہ قیامت کے دن جنت میں جائیں گے. حضرات محترم، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کتاب ہے دقائق الاخبار، اس میں جلیل القدر مفسر حضرت مقاتل بن سلیمان وہ فرماتے ہیں کہ روز محشر جانوروں کو ایک مخصوص ان کا ایک حساب ہوگا. چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میں جلدی اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں. یعنی اس ایک مخصوص حساب کر کے سارے جانوروں کو، وحوش و طیور کو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ مٹی ہو جاؤ. وہ سارے مٹی ہو جائیں گے، وہ سارے مٹی ہو جائیں گے، لیکن جو جانور جنت میں جائیں گے ان کا ذکر کرتے ہوئے جناب مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں
پہلا جانور بقرۃ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والی گائے، یہ بھی جنت میں جائے گی۔ وناقۃ صالح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے معجزانہ طور پر ظہور پذیر ہونے والی ناقہ یعنی اونٹنی، یہ بھی جنت میں جائے گی۔ وحمار عزیر، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا دراز گوش، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ وحوت یونس، سبحان اللہ، حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی، وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ آگے کہتے ہیں وَقَلْبُ أَصْحَابُ الْكَهْفِ، اصحاب کہف کے غار پر پہرا دینے والا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ وَنَمْلَةُ سُلَيْمَانَ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرنے والی چونٹی بھی جنت میں جائے گی۔ وَهُدْهُدُ بِلْقِيسَ، اور جناب بلقیس کے پاس خط لے کر جانے والا حضرت سلیمان کا ہدہد، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ وعجل ابراہیم، تفصیل آگے آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، بچہ، گاندا بچہ، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ وَقَبَشُ اسماعیل، حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پہ آیا جنت سے مینڈا، کٹا زمین پر، تقسیم اہل زمین والوں کو ہوا، زمینی ہو گیا، یہ مینڈا بھی جنت میں جائے گا۔ اور آخر پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جس اونٹنی پر محمد عربی نے سواری کی ہے وہ ناقہ مبارکہ بھی جنت میں جائے گی۔ ایمان پسند آئے؟ اس موضوع پر شاید آپ نے پہلے باقاعدہ، یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوگا، مچھلی کا ذکر ہوگا تو ضمناً ذکر آ جائے گا کہ یہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا تو ضمناً یہ بات آ جائے گی کہ وہ گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر ہوگا تو ضمناً بات آ جائے گی کہ وہ دمبا مینڈا بھی جنت میں جائے گا، لیکن تفصیل کے ساتھ 10 جانور، کتنے؟ 10 جانور، یہ باقاعدہ موضوع بنا کر انشاءاللہ آپ پہلی دفعہ سنیں گے اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آ جائے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قرآنی واقعات ہیں، قرآنی واقعات ہیں۔ ایک اصحاب کہف کا کتا، اس کو چھوڑ کر بلقیس کے ہدہد، نملہ یعنی وہ چیونٹی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، کوئی گل نہیں، ادھر آگے ادھر آگے، کوئی گل نہیں، اچھا، یعنی جتنے جانور ہیں جو جنت میں جانے والے اصحاب کہف کا کتا چھوڑ کر، یہ سارے کے سارے ان کو نسبت انبیاء کے ساتھ ہے، ان کو نسبت انبیاء کے ساتھ ہے۔ پہلا جانور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والی گائے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، جتنے جانور بیان ہو سکے 1:20 یا 22 منٹ تک اتنے کر لیں گے، بقیہ اگلے جمعے کو بیان ہو جائیں گے۔ بسم اللہ کی ماشاءاللہ، تو ٹائم پہ ہم نے انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مختصراً بھتیجے نے چاچے کو قتل کر دیا جائیداد کی خاطر، اور لاش رات کے اندھیرے میں رقیبوں کے ویڑے میں ڈال آیا، رقیبوں کے محلے میں ڈال آیا، پنجابی چاہ کھاتے شریکہ دے محلے چھوٹ آیا کہ بھئی جنہ دے محلے چو لاش ملے گی اوہی مجرم قرار پائیں گے، بڑے سیانے لگ بڑھتے سرنا، اوہی مجرم قرار پائیں گے، ان کو سزا ہو جائے گی، میں بچ جاؤں گا، چاچے دا پتر ہی کوئی نہیں،
اولاد کوئی نہیں، جائیداد میں نے مل جائے گی، لہذا اس نے یہ کام کیا۔ اب قتل کر کے لاش دوسرے محلے میں ڈال کر صبح کلے نے تو کام کیتا نہیں سی، نال چند ساتھی بھی سن، یہ سارے رل کے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لا گئے اور آ کے کہنے لگے کہ سانو اللہ کو نہ پوچھ کے دسو، بڑے سیانے بندے سن کہ سانو اللہ کو نہ پوچھ کے دسو کہ ساڈا چاچا کنے مارے ہے۔ پہلا سپارہ سورہ بقرہ میں قرآن پڑھن لگیا جی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آگئے اور آ کر سوال کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سے پوچھ کر بتائیں، آپ تو ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے والے نبی ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ذرا ہمیں اللہ سے پوچھ کر بتائیے کہ یہ ہمارا چاچا کس نے قتل کیا ہے، قاتل کون ہے، تاکہ اس کو پکڑا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ کی بارگاہ سے جو جواب آیا، رب نے محمد عربی پر قرآن نازل فرما کے وہ جواب قرآن کا حصہ بنا دیا۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ گائے ذبح کرو، جاؤ گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے ہم آپ سے مقدمے کا فیصلہ کروانے آئے ہیں، قاتل کا پوچھنے آئے ہیں، آپ ہمیں گائے ذبح کرنے کے چکر میں ڈال رہے ہیں۔ قالوا أتتخذنا هزوا، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ بات بات پر ٹھٹھا کرنا، بات بات پر مذاق اڑانا، بات بات پر جھگتے کرنا، بات بات پر ہنسی مذاق کرنا، یہ جاہلوں کا کام نہیں، یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ اللہ کے نبیوں کا کام نہیں ہے۔ جاؤ جو حکم دے دیا گیا اس کو پورا کرو۔ اب یہ بڑے چلاک بن رہے ہیں، موسٹ کلیور بن رہے ہیں، اب اپنے گل آپ ہی اپنے گل آپ ہی بلا پان لگ پہ نے اور کہنے لگے ذرا پوچھ کے دسو گاں کے ہجی ہوئے، چھوٹی ہوئے، وڈی ہوئے، اور حل جوتر والی ہوئے، کار ویلی بے کے پٹھے کھان والی ہوئے، گابن ہوئے کہ نہ ہوئے، کہ روزی گاہ ہوئے، اندہ رنگ کیڑا ہوئے۔ رب نے فرمایا اچھا میدان جا گئے، جو جو سوال کرتے جائیں گے پھنستے جائیں گے، ہم بھی بتاتے جائیں گے۔ چنانچہ وہ سوال کرتے رہے، اللہ جواب عطا فرماتا کہ جو گاؤں میں بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، نشانیاں رب نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ وہ گائے پیلے رنگ کی گائے ہو، درمیانی عمر کی ہو، نہ بالکل چھوٹی گائے ہو جنہیں بچے ہوندے نے، نہ بالکل بوڑھی گائے ہو، نہ وہ ہل جوتنے والی ہو، نہ وہ گابن ہو، وہ بالکل جوان درمیانی عمر کی گائے ہو، پیلے رنگ کی گائے ہو، اور اس کا رنگ ایسا ہو دیکھو تو آنکھوں کو بھی بھا جائے، نظر کو بھی پسند آ جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل والے یہ گائے ڈھونڈنے لگ پڑے ہیں، ایسی گائے ملنا محال ہے، ایسی گائے کا ملنا محال ہے۔ چنانچہ رب کریم کی قدرت پر بھی قربان جائے، رب کریم نے بھی اپنا بھی ایک اس کا نظام ہے۔ وہ ایک گائے ایسی ہے جو اللہ کے ایک نیک بندے کی چھوڑی ہوئی گائے ہے، اپنے بیٹے کے لیے وراثت میں صرف ایک ہی گائے ہے۔ تفصیل یہ ہے جب اس کا وقت آخر آیا، اس نے کہا مولا میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، میرا کوئی بھی دوست نہیں ہے، یہ میری ایک بچیا ہے، میں اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ جنگل میں جا کے چھوڑ آیا، مولا یہ تیرے حوالے ہے، یہ تیرے حوالے ہے، یہ تیرے حوالے ہے۔
کو عطا کر دینا۔ اس کو جنگل میں چھوڑ آیا، اس کا وصال ہو گیا۔ بچے کو کہہ دیا جب تو بڑا ہو جائے جنگل میں جا کر اللہ کا نام لینا، اللہ امانت واپس عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، یہ جنگل میں گیا، اس نے اللہ کا نام لیا۔ جنگل کے اندر سے وہ گائے دوڑتی دوڑتی اپنے مالک کے پاس آ گئی ہے۔ ہاں جی، وہ آ گئی ہے۔ اچھا، یہ ایک ہی گائے ہے جس کا رنگ بھی پیلا ہے، ذرا توجہ کرا جی یار، جس کا رنگ بھی پیلا ہے، جو درمیانی عمر کی ہے، اس نے نہ کبھی ہل جوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گائے لے آیا گھر میں، اور ماں نے کہا پتر گاں فروخت نہیں کرنی جدو تک میں آرڈر نہ دیواں، میری اجازت تو بغیر گاں فروخت نہیں کرنی۔ چنانچہ بنی اسرائیل ڈھونڈتے 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 اس یتیم کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اس یتیم کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، گائے کو دیکھتے ہیں، وہی گائے روایات میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں، اور یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گائے تک پہنچ گئے ہیں۔ رب کا بھی نظام ہے، رب نے بھی اس بچے کا بندوبست کر لیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا ہم ضرور بیچیں گے، لیکن جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے اس کے مطابق نہیں، گائے ذبح کرو، کھال اتارو، کھال میں سونا بھرو، موتی بھرو، ہیرے بھرو، سونا بھر کے گائے کی کھال میں دے دو، یہ گائے کی قیمت ہے۔ پھنس گئے نا، سوال کر دے رہے، آپ بھی پھنس گئے۔ مفسرین کہتے ہیں اگر وہ جب کہا گیا پہلی مرتبہ کہ گائے ذبح کرو، کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، حکم پورا ہو جانا تھا، لیکن چونکہ وہ چور تھے، وہ بچنا چاہتے تھے، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ۔ فرمایا اس گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک مخصوص حصہ، اس کا پارچہ مردے پر مارو، اللہ دے حکم نال مردہ زندہ ہو جائے گا۔ پھنس گئے، وہ پارچہ کٹیا، انہوں ماریا، مردہ زندہ ہو گیا، ایک بھتیجا بھی حیران ہو گیا، شریک ال بھی حیران ہو گئے، ایک ہی بن گیا۔ انہیں کیا جگہ لبی جاندے، یہی میرا قاتل ہے، یہی میرا قاتل ہے۔ اور جب یہ وہ گائے ہے جو جنت میں جائے گی، یہ وہ گائے ہے جنت میں جائے گی۔ آپ کو میرا مضمون سمجھ آ رہا ہے؟ آپ کو میری طبیعت بھی سمجھ میں آئی ہے؟ آپ ذرا سبحان اللہ کی آواز آگے چلیے۔ دوسرا جانور جو جنت میں جائے گا وہ حضرت سیدنا اللہ کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی مبارکہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ رب کائنات نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید 30واں پارہ سورۃ الشمس میں ارشاد فرمایا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها فکذبوه فعقروها فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ مختصراً عرض کرتا ہوں، اللہ کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے ہیں، آپ نے اللہ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، فرمایا میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، مجھے اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے۔ قوم کہنے لگی کوئی معجزہ دکھاؤ، آپ نے فرمایا معجزہ جو کہو گے وہی دکھایا جائے گا۔ وہ چند لوگ سیانے لوگ چودھری ٹائپ لوگ اکٹھے ہو گئے، پتر اپنے ابے نو اگے جگہ دے دے، پتر اپنے ابے نو اگے جگہ دے دے، آپ سب اگے آ جاؤ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی توجہ میری طرف بڑھائیں، حضرات گرامی اللہ کے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام سے کہتے ہیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ۔ وہ سیانے نا، بڑے سیانے بندے چودھری ٹائپ لوگ آگے، وہ کہنے لگے ہمیں اور معجزہ نہیں چاہیے، ایسا کرو اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکلے، اونٹنی بھی حاملہ ہو، وہ باہر نکلے، بچہ بھی جنے، جب وہ آئے گی ہم تجھے نبی مان لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکا دیا اور عرض کیا مولا میری قوم معجزہ مانگ رہی ہے، عطا
مجھ رب کی ہوگی. ابھی یہ سوال جواب اللہ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں. پہاڑ میں ارتعاش آیا, پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا. آنے واحد میں اونٹنی بیمار آ گئی, 9 ماہ کی حاملہ بھی ہے, اس نے آتے ہی بچہ دے دیا. جبھی اونٹنی اوٹا ہی بچہ, لوکی دیکھتے جانے نے کلمہ پڑھتے جانے, کلمہ پڑھتے جانے. یہ الگ بات ہے. فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها, فرمایا اندہ پانی پین دا دن مقرر کر دیو. یہ اللہ کی نشانی ہے. بولو یہ اللہ کی نشانی ہے نا. یہ وہ جو عام روٹین ہے اس سے تو نہیں پیدا ہوئی, پہاڑ سے نکلی ہے. اللہ کی نشانی ہے. اس کے لیے پانی مقرر کر دو. ایک دن قوم پیے گی, ایک دن سارا تالاب کا پانی کلی اونٹنی پی جائے گی. وہ نشانی جو ہوئی پھر اللہ کی نشانی سی. لیکن انہوں نے, وہ اشقیاء تھا, ماشاءاللہ اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے, وہ بڑا ہی بدبخت تھا. اس نے کہا یہ سارا پانی پی جاتی ہے, اس کی پونچھیں کاٹ دو. چنانچہ اس نے پونچھیں کاٹی, وہ مر گئی, اور اس کا بچہ بلکتا بلکتا وہ بھی پہاڑی کے اندر غائب ہوگی. یہ بچہ بھی پہاڑی کے اندر غائب ہو گیا. یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. بولو یہ اونٹنی بھی جنت میں جائے گی. تیسرا جانور حضرت عزیر علیہ السلام کا دراز گوش. تیسرا سپارہ سورہ بقرہ. پنسا دو آدھو یار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں سایہ اس واسطے کیا کہ میں تقریر شروع کرنے لگیا سا تے شوگر بالکل لو ہو گئی سی. پھر بوتل پیتی ہے, کچھ بہتری آئی ہے کہ میں تھوڑے نال میں گفتگو ہاں. اللہ کرے جتنی دیر ہو سکے میں کرنا. ذرا سبحان اللہ دی آواز بلند کرو. تیسرا جانور حضرت عزیر علیہ السلام کا دراز گوش. اللہ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے دراز گوش پر سوار ہیں اور بیت المقدس کی سرزمین پر آئے ہیں, القدس کی سرزمین سے گزر رہے ہیں. بخت نصر نے بنی اسرائیل کو مار دیا ہے. بنی اسرائیل کو مار کے وہاں پر ان کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں, وہاں پر ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. لوگ سارے مر گئے ہیں. یہ بخت نصر عذاب بن کے آیا تھا. بنی اسرائیل کی نافرمانیاں. القدس کا علاقہ ہے, بیت المقدس کا علاقہ ہے, ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں, کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں ہیں, ڈھانچے ہی ڈھانچے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا باغات لگے ہوئے ہیں, پھل بھی ہے, میوے بھی ہیں, انجیر بھی ہے, انگور بھی ہے, لیکن کھانے والا کوئی نہیں ہے, سارے ہی مرے پڑے ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اے میرے مولا کریمہ, تیرے عطا کردہ علم کے مطابق مجھے پتا ہے کہ تم مرنے کے بعد سب کو زندہ کر لے گا, لیکن مجھے آج ہی دکھا دینا. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, مجھے دکھا دے تو کیسے زندہ کرے گا. چنانچہ رب کائنات نے موت کو بھیج دیا. موت نے حضرت عزیر علیہ السلام کے قدموں کو چوم لیا. 10 سال نہیں, 20 سال نہیں, 50 سال نہیں, 60 سال نہیں, 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام پر موت تاری رہی ہے. سارا سما بدل گیا ہے. آپ کا دراز گوشت وہ بھی مر گیا ہے, وہ بھی ہڈیاں ہو گیا ہے. لیکن اللہ قربان جائے, یہ اللہ کا پیارا نبی ہے, حضرت عزیر علیہ السلام ہے. 100 سال تک ایک جگہ پر تشریف فرما رہے ہیں. موت نے آپ کے قدموں کو چوم لیا ہے. نہ کوئی جانور قریب آیا ہے, نہ کوئی وحشی جانور قریب آیا ہے, نہ کسی آسمانی پرندے نے ڈھونگا مارا ہے. رب نے محفوظ رکھا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا جسم ہے. اللہ کے نبی کے جسم کو نہ وحوش و طیور, نہ چرند, نہ پرند کھاتے ہیں, نہ مٹی کھاتی ہے. اگر عزیر علیہ السلام کا جسم 100 سال تک محفوظ رہ سکتا ہے, امام الانبیاء تو پھر حضور سب نبیوں کے امام ہیں, ان کا جسم مبارک بھی محفوظ ہے. 100 سال
بعد رب نے دوبارہ زندگی عطا فرما دی، رب نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی، فرمایا اے عزیر فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، 100 سال قرآن بیان کر رہے ہیں، 100 سال موت طاری رہی، قال کم لبثت، جب اٹھے نا اللہ کے حکم سے اٹھے، قال کم لبثت، عزیر کتنی دیر یہاں قیام کیا؟ کہنے لگے قال لبثت یوما او بعد یوم، یا اللہ ایک دن یا آدھا دن یا کچھ حصہ، اتنا ہی ٹائم گزارا ہے۔ رب نے فرمایا قال بل لبثت مئۃ عام، اور میرے پیارے عزیر ایک دن نہیں 100 سال، 100 سال تو یہاں پر موجود رہا ہے۔ پھر رب نے فرمایا فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، سبحان اللہ تو اس میں گانا آواز آ جائیے حضرات گرامی، حضرت عزیر علیہ السلام نے موت آنے سے پہلے کچھ انجیریں اتاری ہیں، کچھ انگور اتارے ہیں، زیتون اتارا ہے، اس کو اپنے ٹفن میں اپنے پونے میں محفوظ فرمایا ہے۔ 100 سال گزر گئے ہیں، گدھا مر گیا ہے، ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن جن انگوروں کو، جن انجیروں کو، جس زیتون کو رب کے نبی کا ہاتھ لگا ہے، وہ آج بھی تازہ تازہ ہے، وہ آج بھی تازہ تازہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پینے کو دیکھو، بالکل خراب نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اب اپنے گدھے کو دیکھو، آپ نے گدھے کو دیکھا، او مٹی سارا ہویا پیا یار، 100 سال گزر گئے رہے، ہڈیاں کا بھی چورا ہو گئے ہیں۔ فرمایا اب ہماری قدرت کے دیکھو، تم نے سوال کیا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ مولا تو کیسے زندہ کرے گا؟ فرمایا دیکھ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام، گوشت کا لباس پہناتے ہیں، کدھروں ہڈی ادھروں اٹھ دیے، کوئی ہڈی ادھروں اٹھ دیے، ہڈیاں جڑ دیاں نے، گوشت چڑھدا ہے، کن چاڑدا، دم ہلاندا، گدھا حضرت عزیر دے سامنے آ جاتا ہے، یہ گدھا بھی جنت میں جائے گا، یہ گدھا بھی جنت میں جائے گا۔ آگے چلیے اگلا جانور حضرت مقاتل بن سلیمان کہتے ہیں وہ مچھلی وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو، میں بس یہاں پر تھوڑا سا بیان کر کے آگے چلتا ہوں، وہ مچھلی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا، میں پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا، جب حضرت یونس علیہ السلام وہ آئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی اچکولے کھانے لگی، چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ رب کا عذاب آئے گا، اب یہ بستی سے باہر آ گئے۔ کشتی والوں نے کہا کہ کوئی غلام اپنے آقا سے ناراض ہو کے نکلتا ہے نا تبھی کشتی ہچکولے کھاتی ہے، اس بھاگے ہوئے غلام کو کشتی سے نکال دو، کشتی اپنی منزل پر خیر سے پہنچ جائے گی۔ آپ نے، علماء کہتے ہیں آپ نے اجتہاد کیا، فرمایا میں ہی اپنے مالک سے ناراض ہوا ہوں نا، میں ہی نکلا ہوں نا کہ عذاب آ جائے گا، لیکن شام تک عذاب نہ آیا، عذاب ٹل گیا، وہ عذاب ٹلنے کی الگ سٹوری ہے نا۔ آپ نے سنیے ذرا، آپ نے اجتہاد فرمایا اور دریا میں چھلانگ لگا دی، ادھر رب کائنات کی قدرت نے مسکرا کے فرمایا اے
मछली फिरती रही, दरिया में फिरती रही। हजरत यूनुस ने न कुछ खाया है, बस इसी पर इख्तिताम करते हैं, न कुछ खाया है न पिया है। 40 दिन मछली के पेट के अंदर रहे हैं, लेकिन जिंदा है, जिंदा भी है और पढ़ भी रहे हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कितने जानवर हो गए? 4 जानवर हो गए। मैं यहाँ पर रोक कर अर्ज करना चाहता हूँ, जिस मछली ने अच्छा पानी पूरे कर लेने हम। जिस मछली ने 40 दिन अल्लाह के नबी को अपने पेट में रखा, वो तो जन्नत में जाएगी, है वो तो जन्नत में जाएगी। और जिस पाकीज़ा माँ ने सज्जदा आमिना ने नबी नहीं इमामुल अंबिया को अपने पेट में रखा है, वो भी जन्नत में जाएगी, वो भी जन्नत में जाएगी। अगला जानवर वकल्बु अस्हाबुल काफ, अस्हाबे काफ का कुत्ता, ये अलग उन्वान है, इस पर फिर कभी बयान करेंगे। अस्हाबे काफ का कुत्ता, वो कुत्ता जब ये नौजवान अपने बादशाह जालिम बादशाह के खौफ से अपना ईमान बचाकर शहर से निकले हैं, इनका पालतू कुत्ता पीछे पीछे आ रहा है। ये उसको हटाते हैं तो हमने तो किसी गार में पनाह लेनी है, तू कुत्ता है, तू भौंकेगा, हम पकड़े जाएंगे। मियां सावारी पे खड़ी कहते ने और कुत्ते ने जुबाने हाल नल किया ना मैं भौंका ते ना मैं डौंका ते ना मैं शोरी मचावा। वलियां दी सोबत च रह के ओ मैं भी बख्शिया जावा। वलियां दे गार दे बैण वाला कुत्ता ये भी जन्नत विच जाएगा। असी ते फिर इंसान हाँ, असी वलियां दे दर ते जावांगे, उन्हां दे नाल निस्बत इख्तियार करांगे, रब ताला साडे ते भी करम फरमाएगा। 5 जानवर हो गए, अगले 5 जानवरों का जिक्र अगले जुमे होएगा। आ जाना, नाले दुआ करना मेरी भी सेहत ठीक है।